الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خدا تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور موت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، اور موت کے وقت رب ذوالجلال ہمیں کلمے کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ علماء دیوبند کا کردار۔ علماء دیوبند کو اللہ رب العزت نے بڑی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ ہمیشہ دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے جو ایک طبقہ ہے علماء فکر کا، علماء دیوبند ہے۔ جہاں پر ناموس صحابہ کی بات آئے گی، تحفظ اہل بیت، تحفظ ناموس صحابہ کی بات آئے گی، وہاں پر آپ کو سرخرو علماء دیوبند کا کردار آئے گا نظر۔ جہاں پر انگریز کے خلاف جنگ کرنے کی بات آئے گی، وہاں پر آپ کو علماء دیوبند سرخرو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور جہاں پر اہم عقیدہ ختم نبوت کی بات آئے گی، وہاں پر بھی آپ کو علماء دیوبند سامنے ڈٹے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اس ملک میں اور یہاں پر اس دور میں کسی جابر کے سامنے اگر کوئی ڈٹا کھڑا ہے تو وہ علماء دیوبند ہے۔ اللہ رب العزت سلامت رکھے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، کہ جنہوں نے اس تحفظ ختم نبوت کے لیے جد و جہد کی، قدم اٹھایا، بات کی، بیماری ہونے کے باوجود، گلے کے مسائل خراب ہونے کے باوجود انہوں نے بات کی۔ اور اللہ رب العزت ایک ایسی شخصیت کہ جن کے والد نے بھی ختم نبوت کے لیے اہم کردار ادا کیا، اس ملک پاکستان کے لیے اہم کردار ادا کیا، مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، دین کی قلعوں کے لیے جنہوں نے اہم کردار ادا کیا، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین مولانا فضل الرحمان صاحب۔ میں سب سے پہلے اس بات کو صاف کر دوں کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے۔ سیاسی جماعت چاہے وہ اسلامک ہو یا چاہے وہ جمہوریت ہو، چاہے وہ غیر اسلامک ہو، میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علی الاعلان کہتا ہوں، اس سے پہلے بھی کہا، ابھی بھی کہتا ہوں، بات کا پتہ نہیں اللہ رب العزت کو معلوم ہے، لیکن ابھی میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں۔ لیکن جہاں پر بات علماء دیوبند کی آئے گی، اہل حق کی آئے گی، علماء کی آئے گی، وہاں ہم فخر کریں گے۔ مجھے آج فخر ہے، میرے سننے والوں کو اس پر فخر ہونا چاہیے کہ علماء دیوبند نے کیسا اہم کردار ادا کیا ہے، پاک دامنی کے اندر انہوں نے کام کیا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، جب یہ ملک پاکستان بن رہا تھا تو انگریز کے خلاف جنگ کس نے لڑی تھی؟ علماء تھے، عالم تھے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آپ کا جنازہ پڑھانے والا مولوی ہیں، آپ کو کلمہ پڑھانے والا مولوی، آپ کا بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان دینے والا مولوی، آپ کا نکاح پڑھانے والا مولوی، آپ کو نماز پڑھانے والا مولوی، آپ کو نمازیں پڑھانے والا مولوی، آپ کو جمعے کی نماز پڑھانے والا مولوی، آپ کو عیدین پڑھانے والا مولوی، آپ کو قربانی کے مسائل بتانے والا مولوی، آپ کو جمعے کے مسائل بتانے والا مولوی، آپ کو قرآن سکھانے والا مولوی، آپ کو امن و امان کے ماحول سے آراستہ کرنے والا مولوی، آج ہم اس کو برا بلا گئے۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے، ہمارا تعلق جس جماعت سے ہو، جس قوم سے ہو، جس خاندان سے ہو، جس قبیلے سے ہو، جس زبان سے ہو، جس گاؤں سے ہو، جس بندے سے تعلق ہو، علماء پر انسان کو فخر ہونا چاہیے۔ ہمیں فخر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔